شو. جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی ہیں، آپ اس پہ اپنا نام اور نمبر مجھے ای میل کر سکتے ہیں. I'll get back to you. بے شک اگر آپ ایک لمبی ای میل نہیں کرنا چاہتے. تھینک یو سو مچ. اور اب اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی میں نے آپ سے جو کوشچن کیا تھا، میری سٹیزن شپ کے اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی، وہ مجھے اسائلم میں نے کیا تھا اور مجھے ریفیوجی اسٹیٹس کے بعد 5 سال گزارنے کے بعد اس کی بیس پہ یعنی انڈیفینیٹ لیو ملا ہے. تو اب میں نے یہ پوچھنا کہ اب میں وہ ٹریول ڈاکومنٹس بنا سکتی ہوں، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو انڈیفینیٹ لیو ہے میرے پاس. اور میں وہ ان ٹریول ڈاکومنٹ جو بلو کلر کے ہوتا ہے پاسپورٹ، وہ بنا سکتی ہوں، یا میں پاکستانی پاسپورٹ بناؤں گی تو کوئی حرج تو نہیں ہے اگر میں بناتی ہوں تو؟ اور میں ٹریول کر سکتی ہوں پاکستان؟ نہیں، پاکستان پتہ نہیں کر سکتی ہوں یا نہیں، لیکن پاکستان نہیں، میں دوسرے کسی اور ملکوں میں جانا چاہتی ہوں، سعودی عرب وغیرہ. تو وہ بلو پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پاکستانی بنا سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، یا بلو پاسپورٹ بھی بنا سکتی ہوں میں انڈیفینیٹ لیو کے ساتھ؟ کیونکہ ریفیوجی اسٹیٹس جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو ٹریول ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں، لیکن اب میرے پاس انڈیفینیٹ لیو ہے، میں بنا سکتی ہوں یا نہیں بنا سکتی. اور دوسرا ایک اور سوال ہے میری فرینڈ کے لیے کہ وہ پاکستان، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور وہ پاکستان جا کے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن جن سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں. تو ایسے بندے سے شادی کر سکتی ہیں جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو، یا ان کو اپنی بیوی کو کوئی طلاق وغیرہ دینی پڑے گی، یا وہ اسٹیٹ وے وہ تو پاکستان میں ہی رہے گی اس کی وائف جو پہلی ہیں، لیکن وہ ادھر آنا چاہیں گے شادی کے بعد؟ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ انسان سے شادی کر سکتی ہیں دوبارہ؟ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک بات ہے، آپ نے بالکل ایک ویلڈ بات بولی کہ جی اگر میرے پاس اب انڈیفینٹ آ گیا، ٹریول ڈاکومنٹ تو بن جاتا ہے، کیا مجھے پاکستانی پاسپورٹ لینا چاہیے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں اس اوپینین کا اپنی اوپینین یا انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ بولا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس دیا، اور پھر آپ نے ریفیوجی اسٹیٹس میں کیونکہ اس ملک میں 5 سال گزارے آپ کو انڈیفینٹ ملا. اب اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور آپ پاکستان بھی جا سکتے ہیں اور پاسپورٹ بھی بنوا رہے ہیں، یعنی کہ اتھارٹیز کو آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو یس ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمیں لگتا ہے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے. تو آلدو ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی تھی، لیکن ہم اس پرزمپشن پہ دی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور 5 سال گزر گئے اور ہم نے آپ کو یہاں اسٹیٹس دے دیا. تو وہ آپ کو تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا. باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے کا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو اپنا کیس تھا اسائلم کا اس میں میرٹ کیا تھے، کیا آپ نے باتیں بولی. آیا آپ نے بولا کہ گروہ سے آپ کو پرابلم ہے یا اسٹیٹ سے پرابلم ہے، تو اس میں کافی ویریبل چیزیں آتی ہیں. جہاں تک بات آتی ہے شادی کی، بالکل اگر وہ جا کے وہاں شادی کرتے ہیں تو آف کورس جہاں تک برٹن کا لا ہے اس میں پولیگومس میرج کا ایشو آتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک وقت میں ایک بندے سے صرف شادی کرنی ہے. تو وہ پھر پولیگومس کی میرج کے ایشو کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس میرج کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کی فرینڈ کو کہ اگر وہ کانٹیکٹ کر لیں تو پھر پراپر پولیگومس میرج کے جو قانون ہیں ان کے تھرو گو تھرو کر کے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ آیا ان کی میرج لیجبل ہوگی بھی، یعنی یو کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے. لیکن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ پولیگومس میرج. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. جی میری ایک فرینڈ ہے، وہ یہاں پہ آئی تھی 2005 میں. جی. اور ایکچولی بیسکلی وہ تھی انڈین، لیکن انہوں نے اسٹیٹس لیا تھا افغانی ریفیوجی سے. جی. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کو یہاں پہ برٹش پاسپورٹ مل چکا ہے. ان کی بیٹی بھی ہے 10 سال کی، برٹش پاسپورٹ مل گیا دونوں کو. بیٹی کا برتھ یہیں پہ ہوا تھا. تو اب کیا ہے کہ ان کا جو شوہر ہے ان کے بیچ میں مطلب کہ تعلقات کافی خراب ہو چکے ہیں. تو وہ ان کو تھریٹن کرتا رہتا ہے کہ میں امیگریشن کو بتا دوں گا کہ یہ ایسے تم نے اسٹیٹس لیا تھا یا کچھ بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب اس کے جو میری فرینڈ ہے یا اس کی بیٹی ہے اس کو یہاں رہنے میں پرابلم ہو سکتی ہے؟ امیگریشن والے ان کی نیشنلٹی کینسل کر سکتے ہیں یا کیا ان کا ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی، تو بالکل سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس یہ پاورز ہیں کہ اگر فالسیفائی انفارمیشن ان کو ملے
تو وہ ناٹ اونلی کینسل کریں آپ کی نیشنلائزیشن اپلیکیشن بٹ کرمنل چارجز بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں. وہ مرضی ہے سیکٹر اسٹیٹ کی کہ وہ کس حد تک پرسیو کرتے ہیں اس سارے پروسیس کو. جہاں تک بات آتی ہے بچوں کی, ظاہری بات ہے کہ اگر بچے کو نیشنلٹی ملی آن دا بیسس آف مدر تو وہ نیشنلٹی ریووک ہو جائے گی. پھر بچوں کو ڈپینڈنگ آن ان کا امیگریشن اسٹیٹس کس طرح کا ہے, کون سے امیگریشن قانون کے تحت وہ آتے ہیں, ان کو کوئی لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ملے گی انڈر آرٹیکل 8, اور شاید اسی کی بیس پہ جو اپلیکنٹ ہیں جن کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فراڈولنٹ طریقے سے نیشنلٹی لی ہے وہ بھی اپنا کیس ڈال سکتے ہیں. بٹ ان شارٹ یس بالکل, اور ظاہری بات ہے کہ میں یہی آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ آپ کی فرینڈ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی ہوم آفس کو انفارم کریں کہ انہوں نے پہلے غلط انفارمیشن دی ہے, بیکاز کافی سیریس امپلیکیشن ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پراپر کسی سے جا کے ایڈوائس لیں اس ایشو کے اوپر. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. پوچھیے. سر یہ ہے کہ میری ابھی دسمبر میں لاسٹ ایئر دسمبر میں 10 ایئرز روٹ پہ انڈیفینٹ ہوا ہے. جی. میری فیملی آئی تھی پاکستان سے 2013 میں. تو ان کے پاس وہ میرے ڈپینڈنٹ آئے تھے اس وقت. تو میری بیٹی یہاں پہ پیدا ہوئی دسمبر 2015 کے بعد جب مجھے انڈیفینٹ مل چکا تھا. تو ابھی وہ برٹش نیشنل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. میری وائف اور بیٹے کو ابھی ڈسکریشنری لیو ملی ہے تھرو کورٹ. چونکہ میری پہلی اپلیکیشن پینڈنگ تھی تو میرے ڈپینڈنٹ کا وائف کا اور بیٹے کا پاسپورٹ انہیں کے پاس تھا. تو میں نے ان دا مین وائل دسمبر میں اپنی اپلیکیشن ودرا کرا کے 10 ایئرز بیس پہ چلا گیا تھا انڈیفینٹ پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی ڈسکریشنری لیو میں میرے بیٹے کو سیویئر ڈسیبلٹی ہے. تو ڈسکریشنری لیو میں انہوں نے نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ بیٹے کا بھی نہیں لکھا اور وائف کا بھی نہیں لکھا. نہیں لکھا. کیا وہ بینیفٹس کے لیے انٹائٹلڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ بینیفٹس کے لیے انٹائٹلڈ ہیں تو یہ کس طرح کنفرم کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کارڈ ہی بتاتا ہے ہمیں کہ آپ انٹائٹلڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی. دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر وہ انٹائٹلڈ نہیں ہے خدا نخواستہ, تو اگر وہ بینیفٹس میرا بچہ لیتا ہے جو کہ سیویئر ڈسیبل ہے, تو 3 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد جب اس کو ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے اپلیکیشن دینی پڑے گی, تو کیا وہ پرابلم ہو سکتی ہے اپلیکیشن میں اس وقت؟ پلس میری اگلے سال دسمبر میں برٹش نیشنل ہو جاؤں گا, نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا. تو اگر میرے بچے بینیفٹ لیتے ہیں, وائف کیئر الاؤنس لیتی ہے, بیٹا بینیفٹ لیتا ہے, ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لیتا ہے, باقی بینیفٹس لیتا ہے, تو کیا میری سیٹلمنٹ میری نیشنلٹی اپلیکیشن پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ alright, thank you جی. اور جی بولیں اور بھی پوچھ لیں. لاسٹ یہ کہ پچھلے 10 سال میں نے جو گزارے ہیں, میں نے یہاں پہ تو میں جب برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا تو میں بھی 10 ایئرز میں یہ ہوا ہو کہ میں نے کچھ ایکسس کام کیا ہو, 2 یا 4 گھنٹے زیادہ یا 10 گھنٹے زیادہ سم ٹائمز کسی امپلائر کے ساتھ. تو وہ ان کا چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اگر اپلیکیشن میری ریفیوز کرتے ہیں تو کیا وہ میرا انڈیفینٹ بھی ریفیوز کر سکتے ہیں اس بیسس پہ کہ آپ نے ایکسس کام کیا تھا, یا میرا انڈیفینٹ باقی رہے گا, صرف مجھے نیشنلٹی نہیں دیں گے؟ تو اگر وہ چیک کرتے ہیں تو کیا وہ بینک سے چیک کرتے ہیں یا HMRC سے چیک کرتے ہیں پچھلے 10 ایئرز کا ریکارڈ؟ ٹھیک ہے سر, پلیز یہ کلیریفائی کیجیے, کافی لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے. alright, ٹھیک ہے جی. دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے ڈسکریشنری لیو پہ انٹائٹلمنٹ نارملی پبلک فنڈس کی نہیں ہوتی. جو آپ کو ڈسکریشنری لیو گرانٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ ہوم آفس کا ایک لیٹر آیا ہوگا, ضرور آپ اس میں پڑھ لیں. 2nd پیج پہ کہیں لکھا ہوگا کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں ہے. آپ نے پھر بولا کہ حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ ہمیں پبلک فنڈ لینے پڑ جاتے ہیں. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ سیکٹری آف اسٹیٹ اگر کوئی لوگ ٹیمپریری طور پہ یا ان کے حالات ایسے پبلک فنڈز لے بھی رہے ہیں تو ابھی فی الحال تو ڈسکریشن اپلائی کرتے ہیں اور اتنا ایشو ریز نہیں کرتے, اسپیشلی اس ٹائپ کی اپلیکیشنز پہ جو آلریڈی ڈسکریشنری لیو انہوں نے دی ہوئی آن دا بیسس آف یور فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف. یہاں تک کہ جب لوگ سیٹلمنٹ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو دیکھنے میں آیا کہ سیکٹری آف اسٹیٹ اپنی ڈسکریشن اپلائی کرتے ہیں اور ان کو سیٹلمنٹ دے دیتے ہیں. سو یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگین میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس وقت یہ ان کی ڈسکریشن چل رہی ہے, بعد میں چینج ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بات ہوگی سیٹلمنٹ کی. آپ نے ایک امپورٹنٹ بات پھر اٹھائی کہ جی میں اب بینیفٹ لینا شروع کر دوں اور جب میں نیشنلائزیشن اپلیکیشن اپلائی کروں گا تو کیا ہوگا. دیکھیں ایک
दिसंबर में फ्यू इयर्स बैक कानून में जो 2014 में जो गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की नेशनैलिटी एप्लीकेशन में चेंज आई, जिस पे बड़ा शोर शराबा हुआ, उसमें एक ये भी रिक्वायरमेंट थी कि जब आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा। तो उसमें जो चीज़ों को वो पिक कर रहे हैं कि जब आपके पास लीव टू रिमेन वीज़ा है और अगर उसकी वीज़ा कंडीशन थी कि आपको नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है और अगर आप पब्लिक फ़ंड रिकोर्स लेते हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलता है कि नहीं जी हम आपको नेशनैलिटी नहीं देते। तो अब यहाँ आ जाते हैं पहले आपके केस के ऊपर। अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं सेटलमेंट के बाद तो उस वक्त तो आपकी इंटाइटल थी, लेकिन आपके बीवी बच्चों की क्योंकि इंटाइटलमेंट नहीं है, तो जब वो नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर उस सेक्शन को लगाना चाहें नेशनैलिटी के वक्त तो वो लगा सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात आती है एक्सेसिव वर्क की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वैसे भी आपसे फॉर्म के ऊपर ये वाली बात पूछता है और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म पे गलत बयानी ना करें, बिल्कुल ठीक लिखें। लेकिन अगर वो HMRC से रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, बिकॉज सारी बात है जो मेन चेक करने का तरीका होता है वो HMRC से होता है, और अगर उस पर उन रिकॉर्ड्स के थ्रू उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे उनको फील होता है कि बंदा एक्सेसिव आवर काम कर रहा था, तो ऑफकोर्स ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन है और वो नेशनलाइजेशन गुड करेक्टर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं। इस वक्त जो ये ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन कंडीशन है, ये गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट वो अप्लाई कर रहे हैं नेशनलाइजेशन के ऊपर। अगर कोई संगीन इशू हो जिससे क्रिमिनल एक्टिविटी का दखल अंदाज हो तो फिर ज़ाहिर बात है सेटलमेंट एप्लीकेशन भी नुकसान में या हर्ज में आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो देखने में आया है वो सिर्फ उस सूरत में होती है कि कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी आपकी हो खुदा ना खास्ता जिससे आपको 1 साल की सज़ा हो। तो अगर कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है खुदा ना खास्ता जिससे आपको 1 साल की सज़ा हो जाए और अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिवोक कर देते हैं। सो ये आपके सवालों का जवाब था। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया जा रहा है कि ये आखिरी कॉल होनी चाहिए, तो मैं ये आखिरी कॉल लेता हूँ और अगेन मैं माजरत करता हूँ। खैर पहले आपकी बात सुन लो, सॉरी आपने बड़े सब्र से वेट किया। जी फरमाएं अपना सवाल। नहीं है जी, कोई बात नहीं जी। भाई जी मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है, वो मेरे को इंडिया से मैरिज करके इधर लेके आई है जी। तो वो पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मेरा अभी बच्चा भी 1 मंथ का है, तो अभी वो डिवोर्स के लिए बोल रही। तो डिवोर्स के लिए उसने मेरा कोई पेपर वेपर नहीं बनने दिया, जैसे कोई मेरा लाइसेंस नहीं बनने दिया इधर। वो कंपेल भी यही कर रहे हैं कि आप डिवोर्स ही मैं इंडिया ही आकर लेना, इधर मैंने डिवोर्स भी नहीं तेरे से देना। ओके। तो जी कोई क्या कारण हो सकता है कि मैं इंडिया डिवोर्स मांग रही हूँ इंडिया जाकर? ठीक है जी, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैं इस मेरा बेबी मंथ का है जी। जी मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, मैं अर्ज कर देता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं क्योंकि कॉल का पे टाइम ख़त्म हो जाएगा हमारे शो का, मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, डिटेल्स आती हैं, आप उस पर नाम और नंबर ईमेल कर दें, आई विल कॉल यू बैक। देखें जी, आपके पास स्पाउसल वीज़ा है, आपकी वाइफ आपकी ब्रिटिश सिटीज़न है, तो आपका वीज़ा उन पर डिपेंडेंट है। अगर वो आपको डिवोर्स दे देती हैं तो आपके पास बड़े लिमिटेड तरीके हैं अप्लाई करने के फॉर योर स्टे हेयर, जिनमें से वाइड तरीका रह जाता है आपके बच्चे की बेस पे, और वो आपके लिए बेहतर एप्लीकेशन अगर आप यूके के अंदर रह के करें। अगर आप यूके से चले जाते हैं, वो पीछे आपको डिवोर्स दे देती हैं और साथ ही होम ऑफिस को बता देती हैं कि जी मुझे इसका वीज़ा खारिज करें, तो आप अपने स्पाउस वीज़े पे वापस इस कंट्री में नहीं आ सकते। फिर आपको वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा बच्चे की बेस पे, और क्योंकि आपके पास शायद कॉन्टैक्ट ऑर्डर है या नहीं, वो दे ना दें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि कोई भी अपनी एप्लीकेशन आप इस कंट्री में रह के डालें। अगर वो आपको डिवोर्स भी कर रही हैं तो बच्चे की बेस पे आप अप्लाई करें एज सून एज़ पॉसिबल। उसके लिए कॉन्टैक्ट ऑर्डर होना ज़रूरी है, वो देती नहीं देती वो एक अलग इशू है, वो आप कोर्ट से भी ले सकते हैं। बट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो भी आपने करना है वो यहाँ से करें। अगर आपने इंडिया जाना भी है तो जब आपका अपना वीज़ा हो जाए ऑन योर ओन बेसिस फिर आप इंडिया जाएं, इस तरह पहले ना जाएं। अगेन मुझे बताया जाता है कि शो का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं अगेन थैंक यू करता हूँ जो सब्र के साथ कॉल्स का वेट करते हैं फ़ोन लाइन्स के ऊपर। मैं माजरत करता हूँ अगर मैं उनकी कॉल्स नहीं ले सकता, बट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आई विल कॉल यू बैक। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ड्राइव सेफली। अल्लाह हाफ़िज़।